کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ کیا حال ہے؟ آپ نہ سر الحمدللہ مچ بیٹر موج ناؤ کا کیا حال ہے؟ سر، مچ بیٹر ناؤ جی مشکل ہو سر۔ جاتا ہے۔ جی سر، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے کلبھوشن کی این آر او دینے کے حوالے سے، اپوزیشن بھی اس پر بات کریے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کلبھوشن کے مسئلے کو ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ ہم نے اس کو ایشو بنایا ہے اور عجیب ایشو بنایا ہے۔ ایشو اس طرح بنایا ہے کہ جب یہ آتا تھا تو ہم نے کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے ہر بات کا ذکر کرتا ہے، کلبھوشن کا نام نہیں لیتا، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس کی کوئی اس کے ساتھ سمپیتھیٹک اپروچ ہے۔ جی جی، حالانکہ وہ امیر کے مسئلے پر، انڈیا کے مسئلے پر اس سے بھی سخت بولا تھا، جس سے زیادہ سخت کوئی بھی حکمران بول سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تھی جو ہم کہتے جا رہے تھے اور ہمارے بہت سارے حلقے اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ کلبھوشن کا نام لو، سب کا کلبھوشن کا نام لو، چھیڑ بنا دیے۔ وہ بھی ایک اپنا مست آدمی پہ میں ساری بات کر رہا ہوں، تم کیا ایک بات پہ اصرار کرتے ہو؟ ریئیکشن میں تو کوئی کام نہیں کیا کرتے نا سیاست میں۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ اب کلبھوشن کو جب ہم نے سزائے موت دے دی اور بڑا سخت رویہ اختیار کیا، بیچ میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب روحانی ایران کے صدر پاکستان آئے تو رحیل شریف صاحب یہاں سے تھے، ہمارے آرمی چیف، صحیح۔ اور ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بیان جاری کیا گیا کہ انہوں نے کلبھوشن کے بارے میں بھی روحانی سے بات کی ہے۔ شام کو پریس کانفرنس میں پوچھا گیا، اس نے کہا مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل میں ان کو تو کلبھوشن سمجھ نہیں آیا ہوگا نا، ہندوستان یا جاسوس کوئی ہوتا سمجھ آتا ہے، کلبھوشن کیا سمجھ آنا تھا؟ ایرانی مزاج کی زبان جو ہوتی ہے اس میں کلبھوشن وغیرہ کوئی نام کوئی جچتے تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ ہمارے لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، بات کی گئی ہے۔ جسے روحانی نے یہ کہا کہ بات ٹھیک ہونے لگتی ہے، معاملہ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے، یعنی ہمارے ایران سے تعلقات اس پر اس کا اثر پڑا۔ اور پھر رحیل شریف صاحب کا یہ بھی تھا کہ وہ لائٹ فورسز جو سعودی عرب نے بنائی تھی اس کے وہ کمانڈر ان چیف بھی بن گئے، جس سے ایک اور طرح کی ایک اسی سے پیدا ہونے والی جو ایک کیفیت تھی وہ بڑھتی گئی۔ بہرحال ملکوں کے تعلقات ایسے نہیں ہوتے کہ خراب ہوتے جائیں، اور بھی مسائل ہوئے اس بارڈر پہ، ہمارے لیے کئی مسائل پیدا ہوتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ شاہ کے بعد جو نئی حکومت خمینی کی آئی ہے شاید اس کا مسئلہ ہے۔ وہ چاہ بہار تھا، چاہ بہار کو بنا رہا تھا انڈیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں یہاں ریلوے ٹریک بناؤں گا جو افغانستان جائے گا، گویا گوادر کے پیرالل وہ ایک فیسلٹی کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ ہمارے جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس پہ اثر پڑے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا تو بات کرتا ہے، جی، پیسے لگانا، کام کرنا اور رزلٹ دینا آسان نہیں ہے اس کے لیے، بالکل۔ اور خاص طور پر اس وقت جب اس کو پتا ہو کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا اگر ایران کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، 3-4 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے وہ کنٹریکٹ جو تھا وہ ختم کر دیا اور اس کی جگہ چین نے کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں، صحیح۔ اور $400 بلین کا ایک ایگریمنٹ کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے کام، وہ سی پیک کا گویا ایک طرح کا حصہ بننے کے لیے ایران بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ پائپ لائن جو پاکستان آ کر انڈیا جانی تھی اور جب ہم بنا نہیں پائے، یعنی جس میں بہت سے پرابلم، انٹرنیشنل سیکشن اور بہت چیزیں تیار ہیں، وہ اب چین بھی جا سکتی ہے۔ گویا اب وہ پائپ لائن بن بھی سکتی ہے اگر چین کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے اور اس پہ ہم آگے چلنے لگے تو رزلٹ یہ ہے کہ چین کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو پیدا ہوئے ہیں ایران کے اندر، اس کی وجہ سے ایک صورتحال جو ہے بالکل بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور کلبھوشن کا مسئلہ جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کے یہ وہاں سے پکڑا گیا تھا، وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں، وہ ایک طرح کا اب دب جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم سے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ ہے اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بھائی جب آپ وہاں گئے تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کیسا فیصلہ ہونا ہے، کیسے ہو گیا۔ جب ہو گیا تب آپ نے پھر اپیل کی، اور اپیل میں آپ نے وکیل اپنی مرضی کا چنا اور لے کر آئے اور اس کے رزلٹ کے طور پر ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ انہیں فی الحال سزائے موت نہیں دیں، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ملک جو ہے، حالانکہ امریکہ کی 14 ریاستوں میں سزائے موت ہے، وہ سزائے موت کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ تو اس اصول کے تحت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں جو انٹرنیشنل جسٹس کے اصول ہیں اس پر عمل کریں گے، یعنی کہ آپ انہیں کونسل رسائی دیں گے، یعنی یہ کہ آپ انہیں اپیل کا حق دیں گے۔ اب ہم اسے اپیل کا حق دینا چاہتے ہیں، کونسل رسائی دیتے ہیں تو ان کا کونسل جنرل بھاگ جاتا ہے یا سفیر بھاگ جاتا، آتا ہی نہیں ہے۔ ہم انٹرنیشنل اس کو رسائی دینے کی بات کونسل رسائی دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپیل کرو، تمہیں اپیل کا حق ہے، وہ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں، آپ لگا دو پھانسی ہم پر۔ تو ایسی صورت میں پاکستان نے یہ کیا ہے کہ وہاں اپیل خود دائر کر دی ہے، اور دائر کرنے کے بعد کہا کہ ان کو کونسلر فراہم کیا جائے، وکیل فراہم کیا جائے تاکہ وہ لڑے۔ بھارت کو اس طرح ہے کہ بھائی ہم کہیں گے ہم ان کی بات کوئی مانتے نہیں ہیں، نتیجے کے طور پر انہیں چھوڑنا پڑے گا۔
اور پاکستان جو سمجھتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بات کی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. جی دیکھیے ریمنڈ ڈیمرس بھی ہم نے جون بگا دیا تھا, صحیح. اور یہ بھی مسئلہ اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے, اور اگر نہیں ہم چھوڑیں گے تو انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ ہوگا. جی ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں, کیا ہم سچ مچ سافٹ ہو رہے ہیں, کیا ہم سچ مچ جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں فسادات کا ذمہ دار یہ تھا, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا سیل چلا رہا تھا, اب کیا اس کے بارے میں ہمارا رویہ نرم ہوگا؟ کیا اب ہم اپنے وزیر اعظم سے کہیں گے کہ جو اب یو این او میں جائے تو گلبھوشن کا نام لے, یا وہ نام نہیں لے گا, یا مجھے کہے گا دیکھیے ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کو مان لیا؟ تو یہ اپنے گلے میں پڑنے والی بات ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فارن افیئرز کے معاملے اتنے آسان نہیں ہوتے. بالکل. اس وقت اگر ہم نے کہا تھا کہ رگڑ دیں گے, کر دیں گے ایران کو بھی فلاں, دیکھیے یہ ایٹیٹیوڈ ایک آپ کا ملیٹنٹ اپروچ تو ہو سکتی ہے, ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتی. بالکل. تو ڈپلومیٹک اپروچ جو ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں پاکستانی عوام کو بھی ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سفارتی آداب کے مطابق ہوگا, اور سفارتی آداب کے مطابق کوئی کام کرنا جو ہے وہ بزدلی نہیں ہے, بلکہ وہ بڑی پابندی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز پر ڈٹے رہیں اور جم کے اس پہ بات کریں. جی سر, پاکستان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا؟ دوسرا آپشن کیا, سزا نہ دیتے, چھوڑ دیتے. ایک بندہ آپ نے پکڑ لیا ہے اور پکڑنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے جو ہے آپ کے ملک کے خلاف سازش کی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ جاسوسی کا بھی الزام لگاتے ہیں, آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہاں سیل چلا رہا ہے, آپ یہ بھی کہتے ہیں اس نے ہمارے یہاں دہشت گردی کی ہے, تو کیا کرتے آپ؟ یا آپ خاموش رہتے, یا آپ نے اگر اتنا اوپن کیا تھا اور کورٹ میں اس کو سزا دلا دی ہے, تو سزا دلانے کے بعد اس پروسیس کو آپ لیگل سسٹم کے تحت ہی آگے لے کے جا سکتے ہیں اور ڈیلے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ان دی اینڈ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اتنی لمبی سزا ہو جائے کہ ہم نے اس کی سزائے موت جو ہے عمر قید میں بدل دی ہے, اور عمر ساری قید جو ہے ٹرائل میں گزار کے آپ کو ہو گیا وہ اسے رہا کرنا ہے. لیکن یہ تو آنے والے دنوں کی بات ہے. اس سے پہلے اگر ہم نے رہا کرنے کی کوشش کری تو ریمنڈ ڈیورس کی طرح یہ بھی ایک ایشو بنے گا ہمارے لیے. جی